أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ قابل احترام سامعین، قرآن مجید کی ان دو آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی، ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا ہے، آپ کو خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا ہے اور آپ کو ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے۔ وداعیا الی اللہ باذنہ، اور اس مالک کی اجازت سے اس مالک کی طرف دعوت دینے والا بنا کے بھیجا ہے۔ وسراجا منیرا، اور ایک چمکتا دمکتا ایک سراج بنا کے بھیجا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرائض منصبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیوں مبعوث فرمایا، آپ کو اس کائنات میں آ کے کیا کرنا تھا، اس کا ذکر ہے ان آیات مبارکہ میں۔ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بات کوئی مشکل نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو اپنا پیغام براہ راست پہنچا دیتے بغیر کسی سبب کے۔ اللہ اس بات پہ قادر ہیں، اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر تھے، اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام اپنے بندوں تک پہنچانے کے لیے اسباب کو بیچ میں لائے ہیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سبب ہیں، ایک واسطہ ہیں، ایک ذریعہ ہیں۔ جبریل اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تشریف لاتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغام کو اپنے شاگردوں تک پہنچاتے، جنہیں ہم صحابہ کرام کہتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں اسباب ہیں، ہم تک دین پہنچتے پہنچتے کتنے سبب ہیں، اور پھر انہوں نے اپنے شاگردوں کو، تابعین کو، پھر انہوں نے اپنے شاگردوں کو، تبع تابعین کو یا محدثین کو، تو یہ دین پہنچتے پہنچتے پھر علماء نے اس کو سیکھا، اور علماء نے اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں کو پہنچایا۔ تو اصل اللہ کا پیغام ہے، اور اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے اس واسطے کے طور پہ اور سبب کے طور پہ جتنے لوگ جڑے ہیں سب قابل احترام ہیں، اللہ کے ہاں سب صاحب فضیلت ہیں۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ فرشتوں کو چھوڑیں، انبیاء علیہ السلام کو چھوڑیں، صحابہ کرام کو، عالم دین جو اس دین کو سمجھتا ہے اور پھر اس کو لوگوں کے آگے پورے اخلاص کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ، درست طور پہ جس کو اللہ اور اس کے رسول کا پیغام سمجھ کے لوگوں تک پہنچاتا ہے، اس عالم دین کی فضیلت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ انبیاء کا وارث ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہوتے ہیں وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ وارث کیوں ہیں؟ انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے یہ کیا ہے کہ جو نبیوں کی وراثت ہوتی ہے، نبیوں کی وراثت مال نہیں ہوتا، نبیوں کی وراثت اللہ کا پیغام ہے، اللہ کا دین ہے، جو وہ انہوں نے چھوڑا ہے اس وراثت کو انہوں نے آگے لوگوں تک منتقل کیا ہے، یہ سبب بنے ہیں۔ سو جب یہ سبب بنے ہیں تو یہ بھی صاحب فضیلت ہو گئے۔ اس لیے اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے جو جو چیز سبب بنتی ہے، جو واسطہ بنتی ہے، وہ صاحب فضیلت ہو جاتی ہے۔ اور اللہ کا پیغام زیادہ سے زیادہ بندوں تک پہنچانا یہ شریعت کے مقاصد میں سے ہے۔ شریعت یہ چاہتی ہے کہ شریعت کو پہنچایا جائے، اللہ اور اس کے رسول چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو زیادہ سے زیادہ، حتیٰ کہ کوشش یہ کی جائے کہ کوئی شخص رہ نہ جائے جس تک یہ پیغام نہ پہنچے، اور اس کے لیے کوشش کریں، علماء کریں، داعی کریں، لوگ اس کے لیے جو اس کے لیے اسباب اختیار کیے جا سکتے ہوں وہ اختیار کریں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب دعوت تو آپ دیتے تھے، جب آپ ایک عام دعوت اور ایک پہاڑی پہ چڑھ کے آوازہ بلند کرنا ہو اللہ کی توحید کا، تو پہاڑی پر چڑھ کے آوازہ بلند کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم چاہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری بات اور میرا پیغام اور اللہ کی توحید زیادہ لوگوں تک پہنچے. اس کے لیے پہاڑ پہ اذان ہے تو اذان جو ہے وہ کانوں میں انگلیاں رکھ کے اور بلند مقام پہ کھڑے ہو کے اذان دی جاتی تھی جب یہ اسباب نہیں تھے اسپیکر والے. کیوں؟ کہ یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور لوگ نماز کے لیے آئے. ہر وہ واسطہ، ہر وہ ذریعہ، ہر وہ سبب اختیار کرنا جس کے ذریعے سے اللہ کا پیغام، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں لوگوں سے زیادہ لوگوں تک پہنچے، یہ ایک فضیلت والا عمل ہے. آج کے دور میں، جس دور میں ہم جی رہے ہیں، یہ اسپیکر ہے، یہ ایک ذریعہ ہے زیادہ لوگوں تک بات پہنچانے کا. آج کے اس دور میں میڈیا ایک ذریعہ ہے اپنی بات زیادہ لوگوں تک پہنچانے کا. سیٹلائٹ کے تھرو ہو، انٹرنیٹ کے تھرو ہو، وہ ریڈیو فریکوینسی کے تھرو ہو، تو اس سے آپ لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں لوگوں تک اپنی بات پہنچا لیتے ہیں، اربوں تک بھی پہنچا لیتے ہیں. یہ ایسا ذریعہ ہے. لیکن یہ میری، آپ کی اور ہم مسلمانوں کی اور خاص طور پہ اہل پاکستان کی بدقسمتی کہیے کہ جس میڈیا نے اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانا تھا، وہ میڈیا اس کے برعکس کام کرتا ہے. وہ اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو پہنچانے کا کام نہیں کرتا، بلکہ وہ کیا کرتا ہے، میں بہت اختصار کے ساتھ ذکر کروں گا، آپ میڈیا دیکھتے ہیں، آپ سنتے ہیں، آپ جانتے ہیں. میں صرف نشاندہی کرتا جاتا ہوں کہ میڈیا کرتا کیا ہے اور اس کے مقابلے میں اسلام کیا کہتا ہے کہ جو میڈیا ہے، جو ابلاغ ہے، جو لوگوں تک بات کو پہنچانا ہے، وہ کس نوعیت کا ہونا چاہیے، کس طرز کا ہونا چاہیے. اب آپ دیکھیں کہ آپ کا جو میڈیا ہے وہ کیا کرتا ہے، اس میں وہ آپ کا نیوز میڈیا ہو، وہ پروگرامنگ کا ہو، وہ آپ کے ٹیلی ویژن پہ ڈرامہ کے ذریعے ہو، وہ فلم کے ذریعے ہو، وہ کوئی بھی ذریعہ ہو، آپ کا دین بگاڑ کے سکھایا جاتا ہے. یعنی وہ لوگ سکرین پہ بیٹھتے ہیں جو عالم نہیں ہیں عام طور پہ الا ماشاء اللہ، وہ آدمی جو ان لوگوں کی مرضی کا دین ان کو بتائے، وہ سکرین پہ بیٹھتا ہے. میں نام نہیں لیتا، آپ جانتے ہیں بہت سارے لوگ اپنے نام کے ساتھ سابقہ مفتی کا لگاتے ہیں اور وہ آپ کو وہاں بیٹھ کے بتاتے ہیں کہ نکاح تو جتنے مرضی کر لو، نکاح تو کیا ہوتا ہے، نکاح تو دل کے ارادے کا نام ہوتا ہے. اب یہ بیٹھ کے ایک قومی ٹیلی ویژن سکرین پہ کوئی شخص یہ اس کو دین بنا کے اور اس بندے کے نام کے ساتھ مفتی لگا کے لوگوں کو جب یہ سکھایا جائے گا تو قوم کیا سیکھے گی، لوگوں کو کیا بتائیں گے، کیا دین بتائیں گے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جو دینی پروگرام آپ کے میڈیا کی سکرین پہ چلتا ہے، یہ ان بیچاروں کی مجبوری ہے. یہ شاید ان کی نیت اور ان کی ذاتی خواہش نہ ہو. ضرورت یہ ہے کہ آپ کا پیمرا یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی ٹی وی چینل جو ہے وہ اتنا حصہ دین کا ضرور نشر کرے گا، اتنا حصہ فلاں کو وقت دے گا، اتنا ایجوکیشن کو دے گا. تو یہ جو اتنا حصہ پروگرامنگ کا ہے، جو ایک پروگرام وہ صبح کے نام سے صبح کے ساتھ کوئی بھی لفظ جوڑ کے جو چلاتے ہیں، تو یہ بھی مجبوری ہے. پھر وہاں بیٹھ کے جو دین، ایک مثال اور دے دیتا ہوں، اس میں نے یہاں بات بھی کی، وہاں سکھایا جاتا ہے کہ استخارہ کیسے کرنا ہے، باقاعدہ یہ میڈیا میں سکھاتا ہے، اور یہ دیندار آدمی اور عالم دین آدمی یہ سکھاتے ہیں. تو استخارہ کیسے کرنا ہے؟ ایسے کرنا ہے، آپ اپنی والدہ کا نام ہمیں بھیجیں تو ہم استخارہ کر کے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آنے والے وقت میں آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کا یا آپ کی بچی کا یا آپ کے بچے کا رشتہ کہاں ہونے والا ہے، جہاں آپ چاہتے ہیں وہاں رشتہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. ہم یہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ جہاں آپ رشتہ کرنے جا رہے ہیں
کاروبار کرنے جا رہے ہیں وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ایک قومی ٹیلی ویژن سکرین پہ بیٹھ کے ایک وہ آدمی جس کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ عالم دین ہے وہ یہ بتاتا ہے، اور آپ دین یہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کل کیا ہونے والا ہے یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اب جب دین یہ کہے کہ کل کیا ہونے والا ہے، کل دور کی بات ہے، اگلے ہی لمحے کیا ہونے والا ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ جب یہ کوئی نہیں جانتا تو ایک بندہ اس ٹیلی ویژن سکرین پہ بیٹھ کے یہ دعویٰ کیسے کر سکتا ہے کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ جہاں تم رشتہ کرنے جا رہے ہو، جو کاروبار کرنے جا رہے ہو، یہ تمہارے لیے فائدے کا ہے کہ نہیں ہے؟ اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو استخارہ بتاتے ہیں وہ یہ نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ آپ 2 رکعت نماز پڑھیں، خود پڑھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، وہ دعا کیجیے اللہ کے سامنے، اور اللہ کو اپنے فیصلے میں شریک کریے کہ اللہ میں ناقص ہوں، میں خیر چاہتا ہوں، میں یہ فلاں کام کرنے جا رہا ہوں، میں ناقص ہوں، میں نقصان اٹھا سکتا ہوں، میں نہیں جانتا کہ یہ فیصلہ میرے حق میں بہتر ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اے اللہ تو کامل ہے، تو بہتر جانتا ہے، تو میرے حق میں جو بہتر ہے وہ کر دے، اگر میں نقصان کا فیصلہ کرنے والا ہوں تو مجھ سے دور کر دے، اور اگر یہ میرے حق میں فائدہ مند چیز ہے تو میرے مقدر میں کر دے۔ اور انسان یہ دعا کرتا ہے، پھر اگر اس کا ذہن بن جاتا ہے وہ کرنے کے لیے تو وہ کر گزرے۔ اسلام ہمیں استخارے کے بارے میں یہ بتاتا ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ کو خواب میں خواب آئے گا، خواب میں کوئی بندہ آئے گا، وہ بندہ آ کے آپ کو اشارہ کرے گا، وہ بتائے گا کہ صحیح ہے کر لو پھر کر لینا، اگر بندہ نہیں آئے گا تو نہ کرنا، یہ نہیں بتاتا۔ اسلام ہمیں یہ نہیں کہتا کہ فلاں عالم دین ہوگا، بزرگ ہوگا، عامل ہوگا، اس کو پتہ چل جائے گا کہ کل کیا ہونے والا ہے، یہ خیر کی چیز ہوگی یا شر کی چیز ہوگی۔ اب یہ پروگرام، یہ بڑا معروف پروگرام ہے، استخارہ کروائیں، اور وہ لوگ فیس لیتے ہیں، 5,000 10,000 فیس لیتے ہیں آپ سے، اور اس پہ بعض لوگوں نے پروگرام بھی کیا، یہ اسکینڈل کے طور پہ بھی سامنے آیا کہ ایک شخص نے، اس نے ہزاروں پرنٹ کروا کے رکھے ہوئے تھے، مختلف تحریریں اس پہ موجود تھیں، اور جب لوگ اپنا مسئلہ بتاتے تھے وہ فیس لے کے ان میں سے ایک اٹھا کے تو ان کو سینڈ کر دیتا تھا کہ یہ ہونے والا ہے، جب ظاہر ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ بالکل ویسی ہی بات ہے جیسے وہ خط رکھے ہوتے ہیں اور وہ ایک طوطے کو چھوڑ دیتے ہیں، ایک پرندے کو، اور وہ جا کے ایک اٹھاتا ہے اور وہ سمجھتا کہ لو جی میرا اس میں، میری تقدیر اس کے اندر بند ہے، یعنی وہ 10 12 20 پیکٹ کے اندر جو ہے وہ کروڑوں لوگوں کی تقدیر بند ہوتی ہے۔ تو ٹیلی ویژن سکرین آپ کو یہ دین بتاتی ہے، ٹیلی ویژن سکرین آپ کو، آپ کا میڈیا یہ بتاتا ہے کہ جب اس ملک میں نفاذ اسلام کی بات ہوتی ہے، جب اس ملک میں دین کی بات ہوتی ہے، جب کسی یونیورسٹی میں لباس کو اسلامی کو یونیورسٹی کرنا چاہتی ہے، وہ کہتی ہے کہ جو بچیاں ہیں، جو خواتین ہیں، وہ اوڑھنی اوڑھ کے آئیں، وہ اپنے سر پہ دوپٹہ لے کے آئیں، یہ میڈیا آپ کا طوفان کھڑا کر دیتا ہے۔ یہ تو آزادی پر قدغن لگائی جا رہی ہے، یہ تو آزادی چھینی جا رہی ہے۔ یعنی جس میڈیا نے اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا تھا، وہ اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی تنفیذ کے خلاف کمپین کرتا ہے، وہ پروپیگنڈا کرتا ہے، وہ اس پہ ٹرانسمیشن کرتا ہے، وہ اس پہ پروگرامز کرتا ہے۔ یہ میڈیا ہمارا مقدر ہے، اور یہ میڈیا ہمارا مقدر ہے جس پہ دن رات جھوٹ بولا جاتا ہے، اور انہیں اس بات کا کوئی ڈر نہیں ہے، انہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ یعنی مجھے آپ بتائیں کہ ایک عام آدمی یہ بات سمجھتا ہے کہ یہ جو سگریٹ ہے، یہ جو سگریٹ پیتے ہیں ہم میں سے، ہمارے مسلمان بھائیوں میں سے بہت سارے لوگ پیتے ہیں، آپ مجھے بتائیں جو پیتا بھی ہے کیا وہ یہ کہتا ہے کہ یہ بڑی فائدہ مند بات ہے، یہ صحت بخش چیز ہے، اس سے میں توانا ہو جاؤں گا؟ کسی شخص کا یہ دعویٰ ہے؟ کوئی طبی ماہر، کوئی ڈاکٹر یہ بات کہتا ہے؟ نہیں کہتا۔ یہ جو کولڈ ڈرنک ہے، ہم میں سے اکثر لوگ پیتے ہیں، اب پینے کو ہم پی رہے ہیں، لیکن کوئی ڈاکٹر، کوئی طبی ماہر یہ کہتا ہو کہ کولڈ ڈرنک بڑی فائدہ مند چیز ہے، نفع کی بات ہے، اگر کوئی، اکثر آپ کو 90% یا 90+ آپ کہتے ہیں کہ یہ نقصان کی چیز ہے صحت کے لیے، بعض خاموش ہیں، فائدے کی چیز کوئی نہیں بتاتا، لیکن آپ کا میڈیا اس میں آپ کو جھوٹ بتاتا ہے بیچنے کے لیے، اپنا نفع لینے کے لیے،
اپنا پیسہ کمانے کے لیے اشتہار چلاتا ہے. ایک بندہ کولڈ ڈرنک پیتا ہے اور وہ اڑنا شروع ہو جاتا ہے, وہ ٹارزن بن جاتا ہے. کیا سمجھاتا ہے میڈیا میں؟ یہ جھوٹ ہے, یہ دھوکہ ہے, یہ فراڈ ہے. یعنی اپنی کمائی کرنے کے لیے قوم کے ساتھ جھوٹ ہے. دنیا کی جو نقصان دہ پروڈکٹ آپ چلانا چاہتے ہیں آپ چلا دیں, ان کو ان کے پیسے دیں, آپ چلا دیں, وہ چلا دیں گے, قوم کے ساتھ دھوکہ کر جائیں گے. یہ کتنی کریمیں ہیں. وہ ایڈیٹر بیٹھ کے اس کو ایڈٹ کرتا ہے, اس طرح وہ ایک خاتون لے کے آتا ہے جو رنگ کی بڑی کالی ہے, اور وہ کریم ایک دفعہ لگانے سے وہ گوری ہو جاتی ہے. اور ہمارے یہاں لڑکے لڑکیاں بچے بچیاں لگا تھک گئے, وہ گورے کوئی نہیں ہوتے, پھر ویسے ہی ہو جاتے. وہ لگاتے رہتے ہیں پورا مہینہ سال, ایک دھوپ لگتی ہے ویسے کے ویسے ہو جاتے ہیں. سو یہ جھوٹ ہے, یہ فراڈ ہے, اور یہ میڈیا ہمارے ساتھ کرتا ہے, یہ کر رہا ہے. میڈیا باقاعدہ پارٹی بنتا ہے جہاں سے ہمارے یہاں کتنے ایسے لوگ موجود ہیں, پراپرٹی ڈیلر ایسے موجود ہیں جو میڈیا کو بڑے بڑے اشتہار دیتے ہیں. وہ غبن کر جائیں, وہ فراڈ کر جائیں, ان کا نام نہیں لیتا میڈیا. اور ایک عام آدمی جو ان کو اشتہار نہ دے اس کی وہ سٹوری بنا دیتے. بلیک میلنگ ہوتی ہے. اور یہ میڈیا آپ کے سامنے کی بات ہے, میرے سامنے کی بات ہے, یہ فحاشی پلاتا ہے, فحاشی پلاتا ہے. خواتین کو اس طرح کر کے پیش کرتا ہے کہ نوجوانوں کے جذبات بھڑکیں, اور جو جنسی خواہشات ہیں, جو جذبات ہیں, ان کو استعمال میں لاتا ہے چیز بیچنے کے لیے. چیز کوئی ہے بیچنے کے لیے, مارکیٹنگ کے لیے خاتون شامل ہے, اور خاتون نیم برہنہ لباس میں موجود ہے, اور اس کا اشتہار چلتا ہے. اور یہ میڈیا ہمیں ہمارے افکار سے دور کرتا ہے. ہمیں سکھاتا ہے کہ مغرب میں شادیاں کیسے ہوتی ہیں, ہندو بیاہ کیسے کرتے ہیں. ہمارے بچوں کو معلوم ہے کہ شادی کے لیے کتنے چکر لگانے چاہیے, معلوم ہے ہمارے بچوں کو, اس لیے کہ ہمارے بچے یہ میڈیا دیکھتے ہیں, ہمارے بچے یہ دیکھتے ہیں, یہ سیکھتے ہیں. ہمارے بچوں کی زبان میں وہ ہندوانہ الفاظ ہیں, ان کی گفتگو میں وہ الفاظ شامل ہو چکے ہیں, اس لیے کہ وہ دیکھتے ہیں, وہ اس سے سیکھتے ہیں. تفریح کے نام پہ تہذیب بدلی جاتی ہے, بدلنے کی کوشش کی جاتی ہے, کلچر بدلنے کی کوشش کی جاتی ہے, ایک نئے کلچر اور تہذیب کو داخل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور وہ تمام مہمات اور وہ کمپین چلائی جاتی ہے جو فنڈڈ ہوتی ہیں, جس کے پیسے ملتے ہیں, اور آپ اس قوم کے سامنے اس کو پیش کرتے ہیں اور بڑا اچھا بنا کے پیش کرتے ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. وہ لوگ جن کو اچھا لگتا ہے کہ وہ لوگوں میں فحاشی پھیلا دیں, ان کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. وہ کسی بھی شکل میں ہو, وہ الیکٹرانک میڈیا کی صورت میں ہو, وہ آپ کی سوشل میڈیا کی صورت میں ہو, وہ کسی ایپ کی صورت میں ہو, وہ ٹک ٹاک کی صورت میں ہو, جس صورت میں بھی فحاشی پھیلائی جاتی ہے یہ عذاب کا موجب ہے. یہ میڈیا کیا کرتا ہے؟ لوگوں میں, ان بچوں میں جن میں کریٹیوٹی پیدا ہونی, تخلیقی صلاحیتیں جن میں پیدا ہونی چاہیے تھی, جنہوں نے اس قوم کو آگے لے کے جانا تھا, جنہوں نے اس قوم کے لیے ایجادات کرنی تھی, جنہوں نے اس قوم کے لیے سرو کرنا تھا, وہ نوجوان نسل کیا کر رہی ہے؟ میں کھلے لفظوں میں کہوں تو وہ میراثی بن رہی ہے. وہاں ہر نوجوان بچے اور بچی کا خواب یہ ہے کہ مجھے شہرت مل جائے, اس کے لیے وہ گھر سے نکلنے کو تیار ہے, اس کے لیے وہ اپنا لباس اتارنے کو تیار ہے, اس کے لیے وہ ناچ گانے کرنے کو تیار ہے. وہ بچی جس کے بارے میں اپنے گھر والے نہیں, اہل محلہ کہتے تھے یہ ہماری عزت ہے, گاؤں والے کہتے تھے یہ بیٹی ہمارے گاؤں کی ہے, ہماری عزت ہے, اور ریاستیں اس کو اپنی عزت سمجھتی ہیں, وہ بچی اپنے گھر محلے سے نکل کے وہ سکرین پہ اس لیے آ چکی ہے کہ اس کو شہرت چاہیے.
اور آپ کا میڈیا اس کو پروموٹ کرتا ہے. وہ جتنے لوگ ایک خاص حد تک شہرت پا لیتے ہیں, آپ کی کمپنیز ان کو ایڈ دیتی ہیں, آپ کا میڈیا ان کو اپنے مارننگ شو میں بلاتا ہے کہ کمال ہے, آپ کے تو اتنے فالوورز ہیں, آپ کو تو اتنی دنیا دیکھتی ہے. اب وہ کیا چیز بیچ رہے, وہ لوگوں کو کیا دے رہے؟ اخلاق سکھاتا ہے کہ بد اخلاقی سکھاتا ہے؟ لوگوں کو تہذیب سکھاتا ہے کہ بدتمیزی سکھاتا ہے؟ لوگوں کو حیا سکھاتا ہے کہ بے حیائی سکھاتا ہے؟ اس سے کسی کو سروکار نہیں ہے. شہرت ملنی چاہیے, ملتی ہے تو یہ آدمی ہیرو ہے, اور جب ایک ہیرو بنتا ہے تو بہت سارے نوجوان ہیرو بننے کے چکر میں آ جاتے ہیں, اور دیندار گھرانوں کے بچے اس کام پہ لگ گئے ہوئے. تو یہ وہ میڈیا ہے جس میڈیا کو بروئے کار لا کے ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا تھا. وہ میڈیا اس میں رکاوٹ ہے, اس میں بند باندھ رہا ہے, اس کو آگے نہیں جانے دے رہا. سو ہم کیا کریں؟ ہم تقریریں کریں, کیا کریں؟ کوڑیں. سارے میرے اور آپ کے جذبات تو ایک جیسے ہیں, کریں کیا؟ ہم کریں وہ جو اس کے مقابلے میں, اب ظاہر ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے, لوگ کہتے ہیں کہ بچوں سے ہم سکرین نہیں چھین سکتے. ہمارے گھر میں بچے کو اگر آپ موبائل لے لیں وہ رونا شروع کر دیتا ہے, آپ کو موبائل دینا پڑتا ہے, مجبور ہو جاتے دے دیتے. سو ایک صورت یہ ہے کہ آپ سکرین نہ لیں, سکرین بچوں سے دور کر دیں. دوسری صورت یہ ہے کہ بچوں کو وہ سکرین دیں جو ان کے اخلاق کو سنوارے, جو ان میں جو اچھی صفات ہیں, جو حیا ہے, جو سچ بولنا ہے, جھوٹ سے دور کرنا ہے, دھوکہ بازی سے, اچھی صفات ان میں آئے, وہ سکرین دیں. اس کے لیے کوشش کریں, کاوش کریں, اور لوگوں نے کی ہے اللہ کی توفیق سے. میں اس کو آپ کو اس کی بڑی مثال دیتا ہوں. اس وقت پیغام ٹی وی ایک اس کی مثال ہے. یعنی آپ اندازہ کریں وہاں پروگرام نشر ہوتا ہے اور وہ صحیح دینی بنیادوں پہ نشر ہوتا ہے, سوشل میڈیا پہ آتا ہے تو ایک ایک کلپ جو ہے وہ ملینز میں چلا جاتا ہے, اور وہ اگر آپ اس کا پورے پروگرامنگ کا جائزہ لیں تو وہ کروڑوں لوگوں تک پہنچتی ہے, اور لوگ اس پہ فیڈ بیک دیتے ہیں, لوگ اس کے ساتھ جڑتے ہیں, لوگ پوچھتے ہیں. مثال کے طور پہ جادو جنات ہے, یہ ایک پروگرام ہے. کتنی ہماری خواتین نے اور کتنے ہمارے بھائیوں نے اپنا مال ضائع کیا ہے, اور عزتیں ضائع کی ہیں, اور اپنا دین ضائع کیا ہے جادوگروں کے پاس جا کے. تو جو اسلام بتاتا ہے کہ جادو ہونے سے بچانے کے لیے یا بچنے کے لیے کیا وظائف اختیار کریں, وہ وہاں سے سیکھیں. جادو ہو جائے تو کیا پڑھیں, قرآن مجید کے کون سے حصے کو پڑھیں, کون سی دعائیں پڑھیں, جادو ختم ہو سکتا ہے, وہاں سے سیکھیں, بجائے اس کے کہ آپ جا کے فیسیں دیں, عزتیں لوٹائیں, دین لوٹا کے بیٹھ جائیں. یہ ایک بڑی ایک صورت ہے, اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی کاوشیں جگہ جگہ پہ موجود ہیں. لوگوں نے اس میڈیا کا مقابلہ کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے چینل, یوٹیوب چینل, سوشل میڈیا پہ اپنے پیجز بنائے ہیں تاکہ اس کا مقابلہ کیا جا سکے, اور کرنا چاہیے. بلکہ آپ دیکھیں جو الیکٹرانک میڈیا ہے اس کے مقابلے میں سوشل میڈیا اتنا طاقتور ہوا ہے کہ اب وہ الیکٹرانک میڈیا پیچھے جا چکا ہے, سوشل میڈیا فرنٹ پہ ہے اس وقت. تو آپ دین کی ترویج کے لیے, دین کی اشاعت کے لیے, لوگوں کو صحیح دین بتانے کے لیے آپ بھی اس میڈیا کا استعمال کریں, اس کا مثبت استعمال کریں. اپنے بچوں کو وہ سکرین دکھائیں جو دین بتاتی ہے, جو حیا بتاتی ہے. سو اس کے لیے ہمارے یہاں بہت سارے لوگ, میں نام لوں تو شاید وہ نام نہیں لیے جا سکتے, اللہ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات کی کاوشوں کو قبول فرمائے. اپنے اپنی سطح پہ کاوش کرتے ہیں, اور یہ کاوش ہم بھی کرتے ہیں. ہم یہاں ممبر سے کر رہے ہیں اللہ کی توفیق سے. اور آپ کے علم میں ہے, میں نے کافی دفعہ یہ بات بتائی کہ یہاں جو جمعہ یہاں دیا جاتا ہے خطبہ, یہ ہمارا یہاں کی ایک کاوش اللہ کی توفیق سے, محدث میڈیا کے نام سے, وہاں پہ یہ سارے اپلوڈڈ ہیں. جو آج جمعہ جہاں خطبہ دیا جا رہا ہے یہ اگلے 3 دن بعد یہ اپلوڈ ہو جاتا ہے, لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اور یہاں ہم نے محدث میڈیا کے نام سے ہمارا اسٹوڈیو ہے اوپر, جہاں ہم ریکارڈنگ کرتے ہیں, ٹاک شو ہوتے ہیں, قرآن مجید کی تلاوتیں, پروفیشنل آڈیو اسٹوڈیو ہے جس کے قاری طیب صاحب اس کے ذمہ دار ہیں, اور وہ وہاں مختلف قراء کی تلاوتیں ریکارڈ ہوتی ہیں, اس کو نشر کیا جاتا ہے. وہاں پہ دعائیں ریکارڈ ہوتی ہیں, مسنون دعائیں. آپ کتابیں دیکھتے ہیں, اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے قاری صاحب آتے ہیں,
اب ہر قاری صاحب کی اپنی صلاحیت ہے، یا گھر میں ہماری خواتین بچوں کو دعائیں سکھاتی ہیں، روزمرہ کی دعائیں، اب وہ کون سا لفظ صحیح سکھا دیں، کون سا صحیح نہ سکھا سکیں. سو اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے مسنون دعائیں ایک ایک کر کے دعا لکھی جاتی ہے اور پھر اس کو پڑھا جاتا ہے ایک صحیح تلفظ کے ساتھ، اس کو ادا کیا جاتا ہے تاکہ اس کو یاد کرنے والا صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کرے، اس کو یاد کر لے، پھر اس کا نیچے ترجمہ دیا جاتا ہے. تو یہ روز کی بنیاد پہ اس کو ہم ریکارڈ کرتے ہیں اور یہ ہمارے اسی میڈیا پہ، اسی ہمارے پیج پہ دعائیں نشر ہو رہی ہیں. ہمارے اسلاف جنہوں نے دین ہم تک پہنچانے میں جن کی کاوشیں ہیں، دین سکھانے میں ان کے اقوال صحیح سند کے ساتھ وہ پہنچائے جاتے ہیں. اور پھر ہمارے جتنے آج کے مسئلے ہیں، مثال کے طور پہ الحاد ایک مسئلہ ہے، ہمارے ہاں ایسے نوجوان یونیورسٹیز میں پائے جاتے ہیں جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، اللہ تو ہے ہی نہیں، اللہ کے وجود کے انکاری ہے، اسلام کی مبادیات کے انکاری ہے. اس کے لیے ایک پروگرام ہے کہ اللہ کا وجود کے انکار کر کے آپ جا کہاں سکتے ہیں، اس کی عقلی دلائل ہیں، لاجیکلی آپ انکار کر نہیں سکتے. قرآن مجید کے بعد حدیث کے انکار کے لیے آپ کے پاس ایک بڑی تعداد موجود ہے جو حدیث کو نہیں مانتی. وہ کہتے ہیں ہمیں قرآن کافی ہے. تو حدیث کی حجیت، حدیث کی عظمت، اس کے لیے پروگرام موجود ہیں جو ہم ہفتہ وار بنیادوں پہ کرتے ہیں اور وہ چلاتے ہیں. اسی طرح شرعی سوالات کا ایک پروگرام ہے، لوگوں کے سوالات ہیں. آج قربانی کے اگر ایام ہیں تو آپ سوال پوچھیں اور ان سوالات کے جواب ہیں. سو بہت سارے پروگرام ہم کوشش یہ کرتے ہیں. بچوں کے الگ سے پروگرام ہے. سیرت نبوی کو کہانی کی صورت میں سکھانے کے لیے ہمارے یہاں ہمارے اسکالر موجود ہیں، عمران اسلم صاحب، وہ سکھاتے ہیں. سو جتنی ہم کاوش کر سکتے ہیں، اپنے جتنی آپ لوگ کرتے ہیں، ہم میں سے بہت سارے دوست کرتے ہیں، وہ کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں اللہ کی توفیق سے، اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ کرتے رہیں گے. ہم کبھی بھی گریں گے نہیں، کبھی بھی یہ نہیں کریں گے کہ چونکہ وہ میڈیا طاقتور ہے سو ہم دب جائیں گے، نہیں دبیں گے نہیں. اللہ کی توفیق سے ہمارا کام کھڑا ہونا ہے، ہمارا کام اپنی حد تک کوشش کرنا ہے، سو ہم کریں گے. اور اس کے لیے آپ بھائیوں سے گزارش یہ ہے کہ آپ بھی کریں، جو لکھ سکتا ہے وہ لکھے. یہ دین کے لیے ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے. ہم اس لیے دین کی بات کو چھوڑ دیں کہ ہماری بات کون سنے گا، یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے. جتنی طاقت، جتنی استطاعت ہے، یہ ہمیں کرنا ہوگا اور انشاءاللہ ہم کریں گے. تو اس کے لیے جو لوگ بول سکتے ہیں وہ بولیں، جو لوگ اہل علم ہیں، جو علماء ہیں، جو اسکالرز ہیں، وہ اپنا وقت دیں اور وہ دے رہے ہیں. اور جو لوگ اہل ثروت ہیں، اہل مال ہیں، وہ اپنے مال سے اس میں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 اعمال کے. ان میں سے ایک صدقہ جاریہ ہے، اور ایک وہ علم ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہوں، اور ایک وہ اولاد ہے، نیک اولاد، جو اپنے والدین کے لیے دعا کرنے والی ہو. تو صدقہ جاریہ جو ہے یہ وہ صدقہ ہوتا ہے کہ جس کے اثرات تا دیر رہیں، جس سے لوگ تا دیر فائدہ اٹھاتے رہیں. مثال کے طور پہ آپ مسجد بنوا دیتے ہیں، مسجد میں اپنا تعاون پیش کرتے ہیں، تو مسجد موجود ہے، یہاں دین کی بات ہوتی رہے گی، یہاں لوگ یہ باتیں کرتے رہیں گے، اور آپ کے لیے اس کا فائدہ مستقل طور پہ آپ کے لیے یہ صدقہ جاریہ ہوگا، ملتا رہے گا. آپ پانی کا انتظام کر دیتے ہیں، کنواں کھندوا دیتے ہیں، مستقل ایک صدقہ ہے جس کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں. اسی طرح آج میں اپنے میں وہاں اسکرین پہ دیکھتا ہوں ہمارے بزرگ، مثال کے طور پہ حافظ عبد الحمید اظہر رحمۃ اللہ علیہ، پروفیسر عبد الرحمان لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی مولانا نعیم بٹ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. یہ وہ شیوخ تھے، ہمارے پاس آتے تھے، پروگرام ریکارڈ کرتے تھے. تینوں اللہ کے پاس جا چکے، اور بھی بہت سارے علماء آج بھی ہم دیکھتے ہیں ان کے پروگرام ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں، اسکرین پہ چلتے ہیں. خوشی ہوتی ہے کہ یہ پروگرام یہاں چل رہا ہے، وہ وقت دے کے گئے تھے، آج اللہ کے پاس پہنچ چکے، لیکن ان کے لیے ان کا پروگرام کا چلنا، لوگوں کا اس کو دیکھنا، لوگوں کا اس سے فائدہ اٹھانا ان کے لیے نفع کا باعث ہے، یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے. سو ہم یہ کام کر رہے ہیں، اور جتنے بھی لوگ کر رہے ہیں. آپ دوستوں کے لیے آج کا پیغام اتنا ہے کہ آپ خود اس میں آئیں، جو آپ کے پاس صلاحیت ہے دین کی ترویج کے لیے اس کو بروئے کار لائیں. آپ زبان سے کر سکتے ہیں، آپ کو ضرور کرنا چاہیے. قلم سے کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے. آپ اپنے مال سے کر سکتے ہیں، آپ کو کرنا چاہیے.
سو اس کے لیے آپ آگے آئیں, ہمارے ساتھ جڑ جائیں, جو باقی لوگ کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ جڑ جائیں. یہ اللہ کے دین کا کام ہے, اس پہ ضرور شامل ہوں. ہم نے جو کام کیا اپنے محدود وسائل میں رہ کے ہم نے کیا اللہ کی توفیق سے, اس کو ہم بہتر کرنا چاہتے ہیں, اس کو ہم کوالٹی وائز بہتر کرنا چاہتے ہیں. ہمارا اکوپمنٹ کم ہے, اس کو ہم زیادہ کرنا چاہتے ہیں. اس کے لیے ہم آپ سے درخواست بھی کریں گے کہ اگر آپ اپنے مال سے اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں, اور ہونا چاہیے, یہ صدقہ جاریہ ہے, تو آپ اس میں ضرور شامل ہوں. مثال کے طور پہ ہمیں محدث میڈیا کے لیے فوری ایک کیمرہ درکار ہے, جو سونی کا کیمرہ ہے, جس کے ایک کیمرہ اور اس کے 2 لینس جو ہیں وہ تقریباً 3.5 لاکھ کے ہیں. تو اس کے لیے میں آپ سے درخواست گزار ہوں, آپ یہ صدقہ جاریہ ہے اس میں شامل ہوں. کوئی ایک صاحب اس میں اپنا تعاون پیش کر دے, یا 100 افراد مل کے اس کو کر دیں, تو یہ اللہ کے دین کا کام ہے. جہاں جہاں دین کا کام ہو, یہ زندگی تھوڑی ہے, اس کو فائدہ مند بنائیے. زبان سے دین کی ترویج کر کے فائدہ مند بنائیے, لکھ کے بنائیے, اپنے مال کے ساتھ بنائیے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.